آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 57 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا، لما، ان بیماریوں کے لیے جو فی الصدور، سینوں میں ہے، وہدی، اور ہدایت، ورحمۃ، اور رحمت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ موعظت، شفا، ہدایت اور رحمت، اس آیت میں قرآن کریم کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت موعظت ہے۔ موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ کو دنیا کے انہماک سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخر کی طرف مبذول کرے، اور اس کے دلوں میں رقت اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں، مثلا شرک، کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، خود غرضی، بخل، لالچ وغیرہ کے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ روگ از خود اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری طرح رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کرتا ہے اور ایسے قوانین بتلاتا ہے جس سے فرد، معاشرہ اور حکومت میں سے کسی کے حقوق مجروح بھی نہ ہو اور کسی دوسرے پر زیادتی بھی نہ ہو۔ اور اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے، یا جو معاشرہ یا حکومت اس کی تباہ کرتی ہے، اس پر اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، جیسے کہ ان احادیث سے واضح ہے۔ نمبر 1، قرآن کے ذریعے سربلندی اور ذلت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ مسلم شریف۔ نمبر 2، سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور زید بن ارقم ہی کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہو وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عز و شرف والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالا تر، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی کتاب، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی کتاب، بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیت نازل کی گئی ہوتی تب بھی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے لیے کافی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن مجید کے فضائل اور فیوز و برکات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ کر ارشاد فرمائی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی حضور سجدے میں گزار دے تب بھی حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ دنیا میں عزت و عروج، غلبہ کا وعدہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے سے مشروط ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں مغلوب اور بے توقیر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایمان، نیکی،
تقوی، امانت، دیانت، صداقت اور شجاعت کی بجائے شرک، بدعات، ظلم، بے رحمی، قتل و غارت، لوٹ کسوٹ، اغوا، شراب، زنا، جوا، بے حیائی، بدامنی اور بدحالی میں مبتلا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ بقول حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید انسان کی تمام روحانی بیماریوں مثلا شرک، کفر، نفاق، ریا، حسد، بغض، کینہ، عداوت وغیرہ کے لیے تو بدرجہ اولا شفا ہے، جیسا کہ اسی آیت کی تشریح سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں قرآن مجید کو مطلق شفا ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے محمد کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ہم یہاں صرف ایسے امراض کا ذکر کریں گے جن کا علاج احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ دل کے امراض کا علاج، دل کے مختلف امراض مثلا دل کا تیز دھڑکنا، اختلاج قلب، پرمردگی، اضطراب قلب دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی کثرت تلاوت کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے قرآن مجید پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کی بکثرت تلاوت دل کی تمام بیماریوں کے لیے صحت بخش ہے۔ زہریلی جانور کے کاٹنے کا علاج، زہریلی جانوروں کے کاٹنے کی صورت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ نیز سورۃ الکافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بچھو کے کاٹنے پر اس کی جگہ کو نمک ملے پانی سے دھویا اور سورۃ الکافرون اور معوذتین پڑھ کر اور اس وقت تک دم فرماتے رہے جب تک آرام نہیں آیا۔ جنون، مرگی اور سایہ وغیرہ، جنون اور مرگی کی بیماری پر روزانہ صبح شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ تمام بیماریوں میں سورہ فاتحہ کا دم بکثرت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ نیز صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ جان کننے کی تکلیف کا علاج، مرض الموت میں مریض کی عیادت کرنے والوں کو معوذتین پڑھ کر مریض پر دم کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مرض الموت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دم کرتی رہیں۔ نظر بد سے بچنے کا علاج، نظر بد سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھ کر مریض کو دم کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بعض دعاؤں کے ساتھ شیاطین، جنوں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین اتری تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے باقی دعائیں ترک فرما دیں اور معوذتین کو اپنا معمول بنا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سے سب سے بہتر دعائیں معوذتین ہیں۔ شیطانی خیالات اور وساوس سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی درج ذیل آیات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2 آیت الکرسی۔ نمبر 3 ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 4 سورہ اخلاص پڑھ کر اپنی دانی جانب 3 بار تھوکنا چاہیے۔ نمبر 5 معوذتین۔ نمبر 6 هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ برے خواب کے شر سے بچنے کا علاج، اور برا خواب آئے تو جاگنے کے بعد 3 بار اعوذ بک ربی ان یحضرون یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بیان کردہ دعا پڑھنے والا شخص برے خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید سارا کا سارا رحمت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ جل شان مختلف مقامات پر رحمت قرار دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، قرآن مجید ہدایت اور رحمت ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ہر انسان اس دنیا میں باعزت، مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی ہر انسان عذاب سے بچنے اور آرام کی نیند سونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ برزخ کے بعد قیامت کے روز جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ دنیا، برزخ اور آخرت تینوں جگہ
ہم عزت کی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالی رحمت کے محتاج ہیں، وہ رحمت جس کے ہم قدم قدم پر محتاج ہیں، اسی قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے۔ آئیے لمحہ بھر کے لیے غور کریں کہ قرآن مجید کس طرح دنیا برزخ اور آخرت میں ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید کا ہدایت ہونا بھی رحمت ہے۔ اس طرح قرآن مجید شفا ہے اور قرآن مجید کا شفا ہونا بھی رحمت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی میں کس طرح باعث رحمت ثابت ہوتا ہے۔ گمراہیوں سے حفاظت، جو شخص قرآن مجید کی تعلیمات پر مضبوطی سے جمع رہے گا وہ ہر دور میں گمراہیوں سے محفوظ رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں نامراد ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ نیز ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے۔ طبرانی۔ زندگی کے فتنوں سے حفاظت، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سورہ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مسلم۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مسلم۔ سورہ کاف کی آیات اور اس عظیم فتنہ سے محفوظ رکھیں گی تو امید کرنی چاہیے تو اس سے کم درجہ کے دیگر سارے فتنوں سے بدرجہ اولا محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیاسی عروج اور غلبہ، قرآن مجید کے احکام پر پابندی کرنے، اس کی تعلیمات کی پابندی کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ سیاسی غلبہ اور عروج عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ مسلم۔ رات کے شرور و فتن اور خطرات سے تحفظ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بخاری۔ نیز ارشاد نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے ہر تکلیف، شر اور خطرے سے بچنے کے لیے کافی ہوں گی۔ بخاری۔ حاجات کا پورا ہونا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرے گا اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے جو کچھ طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ مسلم شریف۔ مصائب و آلام اور رنج و غم سے نجات، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھے گا وہ ہر طرح کے مصائب اور رنج و غم سے محفوظ رہے گا۔ ابو داود۔ غور فرمائیے، قرآن مجید کی عمومی تلاوت اور چند مخصوص صورتوں یا آیات کے تمام انسانوں کو کتنے مصائب و آلام، هموم و غموم، شرور و فتن سے محفوظ کر کے دنیا میں عزت، آرام اور خیر و برکت زندگی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید دنیا کی شرور و فتن اور مصائب و آلام سے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے، کشمکش، خیر و شر میں مضبوط ترین ڈال ہے، زندگی کے تپتے صحرا میں ٹھنڈا اور گھنا سایہ ہے۔ جو اسے اپنائے گا سار تا سار رحمت پائے گا اور جو اسے ترک کرے گا یقیناً محروم رحمت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔